السلام علیکم پیارے بچوں، ہم لوگوں نے 7ویں جماعت کا شہریت کا پہلا سبق جو ہم نے پڑھا، تو اس کے اندر کن باتوں پر ہم نے خاص معلومات حاصل کی؟ حکومتی امور چلانے کے لیے قوانین واضح کرنے والی دستاویز کو دستور کہا جاتا ہے۔ پھر ہم نے ایک نقطہ یہ دیکھا کہ دستور ساز مجلس نے بھارت کا دستور تشکیل دیا اور کیسے دیا۔ پھر اس کے بعد دستور کی وجہ سے عوامی نمائندوں کو قوانین کے مطابق ہی حکومتی امور چلانا ہوتے ہیں، ہے نا۔ ہم نے اس پر جو ہے پچھلے سبق میں معلومات حاصل کی۔ آج کا ہمارا دوسرا سبق شہریت کا 7ویں جماعت کا ہے دستور کی تمہید۔ دستور کی تمہید، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جو اس کی جڑ ہے، دستور کی جڑ کیا ہے، کن بنیادوں پر دستور ہے رہنا چاہیے، وہ دستور کی جو تمہید ہے ہمیں یہاں پر دی گئی ہے۔ اور ہم دیکھیں گے کہ تاریخ کے پہلے دوسرے صفحے پر بھی جو ہے اس کے بارے میں معلومات دی گئی ہے، اور وہ کس طریقے سے ہے کہ ہم بھارت کے عوام متانت و سنجیدگی سے عزم کرتے ہیں کہ بھارت کو ایک مقتدر سماجوادی غیر مذہبی عوامی جمہوریہ بنائیں اور اس کے تمام شہریوں کے لیے حاصل کریں۔ کیا حاصل کریں؟ انصاف، کس بارے میں؟ سماجی، معاشی اور سیاسی، ان تین چیزوں کا انصاف حاصل کریں۔ آزادی، آزادی میں کون سی آزادی؟ خیال کی آزادی، اظہار خیال کی آزادی، اپنے عقیدے کی آزادی، اپنے دین، اپنے مذہب، اپنی عبادت کی آزادی۔ پھر مساوات با اعتبار حیثیت اور موقع کے حساب سے جو ہے مساوات یہ حاصل کرنا، اور ان سب میں اخوت کو ترقی دے جس سے فرد کی عظمت اور قوم کے اتحاد اور سالمیت کا تیقن ہو۔ پھر اس کے بعد اپنی آئین ساز اسمبلی میں آج 26 نومبر سن 1949 کو یہ آئین بذریعہ ہاذا اختیار کرتے ہیں، وضع کرتے ہیں اور اپنے آپ پر نافذ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے پیارے بچوں، ہم کسی بھی ملک میں رہتے ہیں تو اس ملک کے حساب سے ہی دستور کی تمہید ہوتی ہے۔ اب جیسے ادھر پہ ہمارا جو ہندوستان ملک ہے، تو اس کے اندر جو تمہید بنی تو اس کی شروعات کیسے ہوتی ہے؟ ہم بھارت کے شہری، تو دستور کی تمہید ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہمیں کسی قسم کا ملک درکار ہے اور اس کے اقتدار، نظریات، مقاصد وسیع ہیں۔ ہمارا دستور ان مقاصد کے حصول کے طریقوں کی وضاحت کرتا ہے۔ دستور کی تمہید کا آغاز ہم بھارت کے عوام سے ہوتا ہے۔ اس میں بھارت کو مقتدر سماجوادی غیر مذہبی عوامی جمہوریہ بنانے کے عزم کے بارے میں بتایا گیا۔ اب ہم تمہید میں شامل اصطلاحوں کا مفہوم سمجھیں گے۔ اب دیکھو بیٹا، یہاں پر سب سے پہلے کیا ہے؟ مقتدر حکومت۔ تو مقتدر حکومت کیا ہوتی ہے؟ ہم دھیان سے دیکھیں گے، بھارت پر کافی عرصے تک انگریزوں کی حکومت تھی۔ کس کی حکومت تھی؟ انگریزوں کی حکومت تھی۔ مراٹھا حکومت کے بعد جو ہے انگریزوں نے جو ہے بھرپور یہاں پر حکومت کی، مغلوں ادھر پر انگریزوں نے، اور انگریزوں کی حکومت کے بعد جو ہے 15 اگست سن 1947 کو انگریزوں کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا اور ہمارا ملک آزاد ہو گیا۔ بھارت کو خود مختاری حاصل ہو گئی۔ خود مختاری حاصل ہو گئی یعنی بھارت آزاد ہو گیا اور وہ اپنے بل پر ہو گیا۔ پھر اس کے بعد ہم اپنے ملک کی ترقی کی خاطر مناسب فیصلے لینے کے لیے آزاد ہیں، یعنی اب جو بھارت کے لوگ موجود ہیں، یہاں پر کوئی انگریز ہے نہیں، تو اب ہم خود اپنے ہاتھ میں جو پاور آ چکا ہے۔ مقتدر کے معنی ہوتے ہیں اقتدار رکھنے والا، خود مختار۔ کیا ہوتے ہیں مقتدر کے معنی؟ اقتدار رکھنے والا، خود مختار، خود کی پاور رکھنے والا، بغیر کسی کے محتاجی کے اپنے بل پر حکومت کرنے والا۔ پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں دوسرا پیراگراف، ہماری تحریک آزادی کا سب سے اہم مقصد ملک کے لیے خود مختاری حاصل کرنا تھا۔ سیدھی سی بات ہے کہ جب ہمارا ملک جو انگریزوں کا غلام تھا اور ہمارے جو ہے رہنماؤں نے، ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، سب رہنماؤں نے مل کر جو آگے آ کر جو انگریزوں کو ہرایا، ان کو کھدیڑ کر بھگا دیا، اور تب جا کر ہمارا دیش جو ہے آزاد ہوا اور جا کر خود مختار ہوا۔ اب اس کے بعد حکومت کرنے کے اعلیٰ ترین اور مکمل اختیار کو خود مختاری کہتے ہیں۔ سمجھ میں آیا؟ خود مختاری کسے کہتے ہیں؟ حکومت کرنے کے اعلیٰ ترین اور مکمل اختیار کو، یعنی کہ جن لوگوں کے اندر یہ ذہنی صلاحیت ہوگی، قابلیت ہوگی، تو ان سارے لوگوں کو عہدوں پر بٹھا کر جو ہے ان کے ذریعے جو ایک کمیٹی تشکیل دی جاتی ہے اور اس کے ذریعے جو ہے کوئی بھی ملک چلتا ہے، تو وہ ان کی ایک خود مختاری جو ہے اس طریقے سے طے کی جاتی ہے اتنے قابل اور باصلاحیت لوگوں کو لے کر۔ پھر اس کے بعد عوام اپنے نمائندے، دیکھو ادھر پہ وہی بتانے جا رہا ہے کہ عوام اپنے نمائندے منتخب کر کے انہیں اختیارات کا استعمال کرنے کی اجازت دیتے۔ اب دیکھو بیٹا، ہم لوگ ووٹ ڈالتے ہیں، ہے نا، اپنے علاقوں میں کارپوریٹر کو ووٹ ڈالتے ہیں، کارپوریٹر کے بعد پھر جو ہے میئر بیٹھتا ہے، پھر اس کے بعد ایم پی کا الیکشن ہوتا ہے، پھر وہ ایم پی لوگ جو ہے سنسد میں بیٹھتے ہیں، سنسد بھون میں بیٹھتے ہیں۔ تو اس طریقے سے پھر وہ لوگ جو ہے دیش بھر کی جو ہے اس کے اوپر جو ہے مسائل کے اوپر سمجھتے ہیں اور اس کے اوپر جو ہے فنڈ پاس کرتے ہیں، مسائل کو سمجھتے ہیں، اس کا حل نکالتے ہیں، اس پر فنڈ پاس کرتے ہیں۔ دیکھیے ادھر پہ دیا ہوا ہے
کہ عوام اپنے نمائندے منتخب کر کے انہیں اختیارات استعمال کرنے کی اجازت دیتے ہیں۔ دوسرا پوائنٹ ہے سماجوادی حکومت۔ اب سماجوادی حکومت کا مطلب یہ نہیں کہ وہ جو اپنے ادھر پہ سماجوادی پارٹی چل رہی ہے، ایسا کچھ نہیں، کوئی پارٹی کا نام نہیں ہے۔ سماجوادی حکومت کا مطلب دیکھو ادھر پہ پیراگراف دیا ہوا ہے، میں پڑھتا ہوں کہ سماجوادی یعنی ملک، سماجوادی ملک یعنی ایسا ملک جہاں امیر اور غریب کے درمیان بہت زیادہ فاصلہ نہ ہو۔ یعنی کہ اب کیسا ہے، کوئی بہت زیادہ امیر سے امیر ہو رہا ہے اور غریب سے غریب ہو رہا ہے، ایسا نہیں بھائی، بلکہ ملک کی دولت پر سب کا ایک جیسا حق ہونا چاہیے، اور اس بات کا خیال رکھا جاتا ہے کہ ملک کی دولت صرف چند کچھ سیٹ لوگ کے ہاتھ میں نہ جمع ہو جائے اور بیچارے باقی لوگ جو ہے بھکمنگے ہو جائے، ایسے معاملات نہیں ہونا چاہیے۔ اس کو کہتے ہیں سماجوادی حکومت، جہاں پر امیر بہت ہی زیادہ امیر نہ ہو جائے اور غریب ایک دم بھکمنگا نہ ہو جائے، ایک دم ہی غریب نہ ہو جائے، بلکہ جو ہے دونوں کا جو ہے لیول تھوڑا سا قریب ہونا چاہیے، دونوں میں بہت زیادہ فاصلہ نہ ہو، اس کو کہتے ہیں سماجوادی حکومت۔ تو ہمارے بھارت جو دستور کی تمہید ہے تو اس کے اندر مقتدر حکومت یعنی جہاں پر خود مختار حکومت کا ذکر ہوا ہے، وہیں پر سماجوادی حکومت یعنی کہ امیر اور غریب میں زیادہ فاصلہ، دولت کا فاصلہ نہ ہو، ان کے عہدے کا فاصلہ زیادہ نہ ہو، اس بات کا خیال رکھا گیا۔ اس کے بعد تیسرا پوائنٹ ہمارے پاس ہے غیر مذہبی یعنی سیکولر حکومت، یعنی کہ اب جیسے جو بھی ملک ہے تو وہاں پر کچھ ایسا نہیں کہ بھائی جیسے ایک کرکشن بیٹھ گیا کرسی پہ تو چلو اپنا وہ کرکشن والوں کو ہی زیادہ وہ کرے گا اور ان کو ہی زیادہ سب ساری سہولتیں دے گا، جاب دے گا، ان کو ڈگریاں دے گا، ان کو دولت کے موقع دے گا، ایسا نہیں ہے، بلکہ کرکشن بیٹھے، ہندو بیٹھے، مسلم بیٹھے گدی پر، اس کا کام کیا ہے کہ دستور کی تمہید کے مطابق جو ہے مذہبی غیر جانبداری کو ہمارا مقصد بتایا گیا، یعنی غیر مذہبی حکومت میں تمام مذاہب کو یکساں مانا جاتا ہے، کسی بھی مذہب کو ملک کا سرکاری مذہب نہیں مانا جا سکتا کہ کوئی مسلم بیٹھ گیا تو خالی مسجد ہی کھولے گا، کوئی ہندو بیٹھ گیا تو خالی مندریں بنائے گا، کوئی کرسچن بیٹھ گیا تو خالی گرجا گھر کھولے گا اور انہی کی تقریر چلے گی، انہی کا، ایسا نہیں ہوتا ہے، بلکہ سیکولر کا مطلب ہوتا ہے کہ ہر مذہب والے یہاں پر رہ رہے ہیں نا، تو تمام مذہب کو برابر ان کے مذہب چلانے کا، ان کی عبادت گاہیں چلانے کا، ان کے روزے نماز، ان کی پوجا پرارتھنا کرنے کے موقع دیے جائیں گے، ان کی عبادت گاہیں، ان کی تقریر کرنے کے موقع دیے جائیں گے۔ اس میں دیا ہوا دیکھو، عوام کو اپنی پسند کے مذہب پر عمل پیرا ہونے کی اجازت ہوتی ہے، عوام میں مذہب کی بنیاد پر بھید بھاؤ نہیں کیا جا سکتا۔ اب جیسے چلو کوئی کرسچن بیٹھا ہے تو بولے نہیں بھائی ہم مسلمانوں کو جو ہے یہ نہیں دیں گے، وہ نہیں دیں گے، یا پھر وہ بولتے کوئی ہندو کو ہم یہ نہیں دیں گے، وہ ایسا نہیں چلتا ہے، بلکہ اس کو سیکولر کے حساب سے چلنا ہی پڑے گا۔ دیش میں سارے لوگ ہیں، سارے لوگوں کے لیے قانون بنا ہے، تو جو بھی گدی پہ بیٹھے گا وہ سارے مذہب کا برابر سے خیال رکھے گا، ان کی عزت کا، ان کے مذہب کا، ان کی کتابوں کا، ان کے دھرم کا جو ہے ان کا احترام ہے، ان کو کرنا پڑے گا، کوئی بھید بھاؤ نہیں کر سکتے۔ پیارے بچوں، اب ہم اگلے پوائنٹ پر جانے سے پہلے دیکھو یہاں پر ایک چاکلیٹی باکس دیا ہوا ہے، کیا آپ جانتے ہیں، اور ایک پوائنٹ دیا بحث کیجئے، تو ہم لوگ اس کو بھی تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں۔ دیکھیے کیا آپ جانتے ہیں، جو براؤن باکس بنا ہوا ہے چاکلیٹی رنگ کا، خاکی رنگ کا، مٹی کے رنگ کا، اس کے اندر دیا ہوا ہے کہ مذہبی غیر جانبداری یعنی سیکولرزم کے ذریعے ہم نے سماجی کثیر مذہبیت کے تحفظ کی کوشش کی۔ پھر اس کے بعد دستور نے ہمیں مختلف حقوق دیے ہیں جن کا نامناسب اور ناجائز استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ مذہبی آزادی کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے، مذہبی تہوار منانے کے دوران ہمیں صفائی، صحت اور ماحول کا خیال رکھنا ضروری ہے، یعنی اس کے اندر جو ہمارے حقوق اور فرائض ہیں تو یہ سیکولرزم کے حساب سے ہمیں بتا دیا گیا ہے۔ اس کے بعد دیکھیے ایک نیلے رنگ کا باکس اس میں دیا ہے بحث کیجئے، اس میں لکھا ہوا ہے میرا خاندان۔ اس عنوان پر ماریا نے جو خط لکھا ہے اسے پڑھیے۔ اب اس میں جو ہے ماریا نے، جمہوریت کے معنی صرف انتخاب نہیں ہوتے، میرے والدین گھر کے سارے کام مل جل کر کرتے ہیں، ان کاموں میں ہمارا بھی حصہ ہوتا ہے، ہم آپس میں ممکنہ حد تک بغیر لڑائی جھگڑے کے بات چیت کرتے ہیں، اگر کبھی لڑ بھی لیں تو فوراً ایک دوسرے کی بات سنتے ہیں، کسی قسم کی تبدیلی کے بارے میں دادا دادی سے بھی مشورہ لیا جاتا ہے، فرقان کو زراعت کے مطالعے میں بھی تحقیق کرنا ہے، اس کا فیصلہ سب کو پسند آیا۔ کیا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ماریا کے گھر میں جمہوری طریقہ رائج ہے؟ اس حصے میں جمہوریت کی کون سی خصوصیت پائی جاتی ہے؟ تو پیارے بچوں دیکھیے اس کے اندر سبھی جو ماریا نام کی بچی نے جو خط لکھا ہے اس کے اندر وہ بتا رہی ہے کہ اس کا جو گھر ہے اس میں سارے لوگ مل جل کر رہتے ہیں، ایک دوسرے سے رائے مشورہ لیتے ہیں۔ ٹھیک اسی طریقے سے ہمارے دیش کے اندر یا کسی بھی دیش کے اندر جو ہے لوگ مختلف ذہن کے، مختلف سوچ کے، مختلف خیالات کے ہوتے ہیں، لیکن ایک دوسرے کو برابر سے حصہ لینا چاہیے، دیش کو چلانے کے لیے، اس کی بھلائی کے لیے سوچنا چاہیے، صاف صفائی کا خیال رکھنا چاہیے، آپس میں لڑنا نہیں چاہیے اور ایک دوسرے سے رائے مشورہ کرنا چاہیے اور ایک دوسرے کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ یہ ماریا کے خط سے ہمیں پتہ چلتا ہے، تو ہی کوئی گھر، کوئی خاندان اور کوئی دیش چل سکتا ہے۔
ہے نا. ٹھیک ہے. اس کے بعد نیکسٹ پوائنٹ نمبر 4 ہم آتے ہیں دستور کی تمہید کا عوامی حکومت. اب عوامی حکومت کیسی ہوتی ہے؟ دیکھیے، عوامی طرز حکومت میں حکومتی امور اور اقتدار عوام کے ہاتھوں میں ہوتا ہے. کس کے ہاتھوں میں ہوتا ہے؟ عوام یعنی پبلک کے ہاتھ میں ہوتا ہے کہ وہ کیسے چلائے. عوام کی خواہش کے مطابق ہی حکومت پالیسیاں بناتی ہے اور فیصلے لیتی ہے. دیکھتی ہے کہ زیادہ تر پبلک کیا بول رہی ہے، ان کو کیا ضرورت ہے، ان کے مسائل کیا ہے، اس خیال کو رکھتے ہوئے، اس بات کا خیال رکھتے ہوئے جو گورنمنٹ پالیسیاں بناتی ہے، قاعدے قانون بناتی ہے. حکومت کو عوام کی فلاح کے لیے اہم معاشی اور سماجی فیصلے کرنا ہوتے ہیں، یعنی کہ ان کے تعلق سے نہیں جس سے عوام کو فائدہ پہنچ سکے. تمام لوگوں کے لیے روزانہ کی بنیاد پر جمع ہو کر ایک ایسے فیصلے لینا ممکن نہیں ہوتا، اس لیے متعینہ مدت کے بعد انتخابات ہوتے ہیں. ان انتخابات یعنی الیکشن ہوتے ہیں. رائے دہندگان اپنے نمائندوں کا انتخاب کرتے ہیں. منتخب نمائندے دستور کے ذریعے بنائے ہوئے ایوان و پارلیمنٹ، اسمبلی وغیرہ کے رکن بنتے ہیں، یعنی کہ ایم ایل اے بنتے ہیں، ایم پی بنتے ہیں. پھر دستور میں بتائے ہوئے عمل کے ذریعے عوام کی جانب سے فیصلے لیے جاتے ہیں. یعنی کہ اس کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے کہ عوامی حکومت کے اندر جو ہے عوام کی خواہشات اور ان کے جذبات کا خیال رکھتے ہوئے جو ہے فیصلے لینے والے معاملات ہوتے ہیں. گورنمنٹ ڈائریکٹ فیصلے نہیں لیتی، بلکہ پبلک ہی میں سے جو ہے لوگوں کو چنتی ہے، ان کا الیکشن ہوتا ہے اور وہ ممبر آف پارلیمنٹ یا ایم ایل اے بن کے جاتے ہیں، ممبر آف لیجسلیٹو اسمبلی یا ممبر آف پارلیمنٹ بن کر جاتے ہیں، اور وہاں پر جو ہے سنسد بھون میں جو ہے ہماری باتوں کو رکھتے ہیں اور اس کو پاس کروا کر عوام کا بھلا سوچتے ہیں. اس کے بعد نیکسٹ پوائنٹ ہمارے پاس ہے دستور کی تمہید کے. اس کے پوائنٹ میں جو ہے 5واں پوائنٹ ہے عوامی جمہوریہ. اب عوامی جمہوریہ کیا؟ ہمارے ملک میں عوامی حکومت یعنی جمہوریت کے ساتھ، یعنی جمہوری طرز حکومت میں تمام عوامی عہدوں پر عوام کی جانب سے منتخب لوگ بھیجے جاتے ہیں. ابھی آپ لوگ دیکھیے کہ صدر جمہوریہ ہے نا، صدر جمہوریہ کون ہوتا ہے بھائی؟ کہ جس کے دستخط کے بغیر کوئی بھی نیا جو ہے جو بل ہوتا ہے وہ پاس نہیں ہوتا، وہ قانون نہیں بنتا. تو صدر جمہوریہ، وزیر اعظم، گورنر، وزیر اعلیٰ، میئر، سرپنچ، یہ سارے عہدے عوامی کہلاتے. کیوں عوامی کہلاتے؟ کیونکہ یہ پورے جو چین جو ہے نا ہمارے الیکشن سے، ہمارے ووٹ ڈالنے کی وجہ سے ہی یہ چین تیار ہوتی ہے. اب ان عہدوں پر محض شرائط پوری کرنے والے بھارت کے شہریوں کو ہی منتخب کیا جاتا ہے، اور شاہی طرز حکومت میں یہ عہدے موروثی ہوتے ہیں، یعنی خاندان کی ایک نسل سے دوسری نسل کو منتقل ہوتے ہیں. یعنی کہ اس میں جو ہے تانا شاہی چلتی ہے، اور راجہ مہاراجہ بادشاہوں میں دیکھو ایسا ہوتا ہے کہ بھائی دادا گئے تو باپ بنا، باپ گیا تو بیٹا بنا، بیٹا گیا تو اس کا بیٹا بنا. وہ موروثی یہ سب معاملات ادھر نہیں ہیں. یہاں پر کیسا ہے بھیا؟ شرط ہے کہ بھیا تم ہمارا یہ کام نپٹا کے دو گے تو تم ہم کو وہ عہدے پر پہنچائیں گے. تو ہم ووٹ ڈالتے ہیں، ان کو جتا کے لاتے ہیں. پھر وہ اوپر جو کارپوریٹر ہے وہ لوگ جو ہے میئر بٹھاتے ہیں. پھر اس کے بعد جو ہے ایم ایل اے کا الیکشن ہوتا ہے، اس کو بھی پبلک ووٹ ڈالتی ہے. پھر اس کے بعد ایم ایل ایز جو ہوتے ہیں، 2 ایم ایل اے بنتے ہیں جو شہر کا وکاس سوچتے ہیں. اس کے بعد جو ایک ایم پی ہوتا ہے ایک شہر سے. اس طریقے سے جو ہے یہ لوگ جو ہے اوپر سنسد بھون میں جا کر جو ہے پبلک ہی کے بارے میں باتیں رکھتے ہیں، کیونکہ پبلک ہی نے چند شرائط پر جو ہے ان کو اوپر عہدے پر بٹھایا ہوا ہے. اس کے بعد نیا پوائنٹ ہمارے پاس ہے انصاف. سب سے اہم چیز انصاف. بھائی ایک دیش جہاں پر اتنے سارے جو ہے لوگ جو ہے رہ رہے، الگ الگ مذہب، الگ زبان کے لوگ، الگ عبادت گاہوں کو الگ الگ جو ہے خدا مطلب الگ الگ جو ہے مذہب کے لوگ جو ہیں یہاں پر آباد ہے، الگ زبانیں بولتے ہیں، الگ رہن سہن ہے، الگ جو ہے تہوار ہے ان کا. تو اب ان لوگوں میں کچھ معاملات ہو گئے تو اوپر جو بیٹھی حکومت ہے یا جو عدالت ہے، تو وہ جو عدالت ہے وہ کیسا انصاف کرے گی ان کے ساتھ؟ تو اس میں ناانصافی کو دور کرتے ہوئے تمام شہریوں کو اپنے ترقی کے مواقع فراہم کرنا یعنی انصاف، یعنی ناانصافی کو دور کرتے ہوئے، یعنی کسی کا حق مارا نہیں جانا چاہیے. جس کا جو حق ہے اس کو ملے، اور اس کے بعد جو ہے اس سے جو ہے دیش کی ترقی بھی ہو. تمام لوگوں کی فلاح کے مد نظر منصوبہ بندی کرنا یعنی انصاف قائم کرنا. یعنی ہر کسی کو جو ہے دیکھنا کہ کوئی کسی کے سے مطلب دب تو نہیں رہا ہے، کسی کو کوئی تکلیف تو نہیں آ رہی ہے. ان تمام باتوں کا خیال رکھتے ہوئے جو ہے غلط کو غلط ٹھہرا کر اور صحیح لوگوں کو جو ہے آگے کی طرف بھیجنا. دستور کی تمہید میں انصاف کی 3 قسم بتائی گئی ہے، 3 اقسام بتائی گئی ہیں، جس میں جو ہے سماجی انصاف. اب سماجی انصاف کیا ہوتا ہے بھائی؟ لوگوں میں ذات، مذہب، نسل، زبان، علاقہ، مقام پیدائش اور جنس کی بنیاد پر کسی بھی طرح کی تفریق نہ کرے. جیسے بہت سے معاملات ہو جاتے ہیں، ارے بھائی وہ کالے رنگ کا ہے، چل ہٹ جائے، گورے رنگ کا ہے، یہ الگ، یہ ایسا ہے ویسا ہے. اب اس کی زبان کیسی ہے؟ تو عجیب ہی بھاشا بولتا ہے یار یہ. ارے تو ملیالم مدراسی بولتا ہے، ارے تو بھیا ہے، ایسا ویسا. ابے یہ تو ادھر کا ہے، بہاری ہے، جھارکھنڈی ہے، یہ ادھر کا ہے، یہ ادھر کا ہے.
پھر وہ ایسا، تو اس طریقے سے جو ہے بھید بھاؤ کرنا بھی ہمارے دیش میں جرم ہے، اور اس کو جو ہے روکنا یہ بھی ہمارے انصاف کا ایک حصہ ہے۔ سب کا مقام سب کی انسانیت کے ناطے یکساں ہے، ہر ایک انسان جو ہے برابر ہے، سب کا مان برابر۔ ہم نے دیکھیے چھوٹی سی کلاس میں نظم پڑھی تھی، سب کا مان برابر ہے، سب انسان برابر ہے، رکشہ پر جو بیٹھا ہے اور جو رکشہ کھینچ رہا ہے، سب کا مان برابر ہے، سب انسان برابر ہے۔ تو اس بات کا خیال رکھتے ہوئے جو ہے سماجی انصاف کے اندر ایک یہ کیٹیگری ہے سماجی انصاف۔ پھر اس کے بعد دوسری کیٹیگری ہے معاشی انصاف۔ یعنی معاشی انصاف میں کیا ہے؟ بھوک، تغذیہ کی کمی اور فاقہ کشی، غریبی اور مفلسی کی دین ہوتی ہے۔ غریبی دور کرنے کے لیے ہر شخص کو اپنی اور اپنے خاندان کی کفالت کے لیے روزگار کے وسائل حاصل کرنے کا حق ہوتا ہے۔ بھائی جب دیش میں رہ رہا ہے ایک انسان اور اس کے گھر میں بھوک مری ہو رہی ہے، غریبی ہے، کوئی روزی روٹی سے نہیں ہے، کوئی پڑھا لکھا، تو اس کو کیا بھائی، اس کو ضرورت ہے نا روزی روٹی کی، وہ تو کام دھندا نہیں کرے گا تو وہ کیسے اپنے خاندان اپنے گھر والوں کا پیٹ بھرے گا؟ اور جب دیش کا ایک ایک بچہ اگر بھوکا ہوتا چلا جائے گا، غریبی بڑھتے چلی جائے گی، تو دیش کیسے ترقی کرے گا؟ تو یعنی کہ ہر خاندان کے اندر جو ہے روزگار رہے گا، وہ لوگ پڑھے لکھے، پیٹ بھرا رہے گا، ان کو جو ہے روزگار ملے گا، کام ملے گا، تعلیم ملے گی، تو ہی تو دیش تو ترقی پذیر یا ترقی یافتہ مانا جاتا ہے بھائی۔ اس کے بعد دیکھیے یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ ہمارے دستور نے ہر شہری کو کسی بھی قسم کے بھید بھاؤ کے بغیر یہ حق دیا۔ ہم دیکھیے ابھی ہمارے ادھر پہ کیسے ہمارے بھارت دیش میں جو ہے اس دستور بنایا گیا، اس کے اندر یہی ایک خاص بات ہے، یہ بھی بڑی خاص بات ہے کہ اس نے کبھی ہم کو یہ سب چیز سے روکا نہیں ہے۔ ہر کسی کو جو ہے اپنے اپنے خاندان کا پیٹ پالنے کے لیے، روزی روٹی کے لیے سہولت دی گئی ہے، اور تعلیم وغیرہ کے لیے سہولت دی گئی ہے۔ اب دیکھیے اسی انصاف کے اس میں پوائنٹ میں تھرڈ جو ہے اس کا جو ہے حصہ یہ ہے، تیسرا یہ کہ سیاسی انصاف۔ اب بھائی سیاسی انصاف کیا ہے؟ حکومتی امور میں شریک ہونے کا ہر شہری کو یکساں حق ہے۔ اس لیے ہم نے بالغ رائے دہی کا طریقہ اختیار کیا، جس کے مطابق 18 اور اس سے زیادہ سال کے عمر والے ہر شہری کو رائے دہی کا حق ہے۔ یعنی کہ بھائی اگر دیش میں رہ رہا ہے اور اگر اس کا من چاہ رہا ہے کہ بھائی میں بھی الیکشن لڑوں اور میں بھی جا کے جو ہے لوگوں کی آواز جو ہے پارلیمنٹ تک پہنچاؤں، دیش کے ایوانوں میں گونج دوں آواز کو، تو اور میں الیکشن لڑ لوں اور کامیاب ہو جاؤں، میرا ذرا اچھا ہے، لوگوں کے لیے سوشل ورک کرنا چاہتا ہوں اور 18 سال کا ہو گیا ہوں، تو میں کیا کروں بھائی، میں الیکشن لڑ رہا ہوں، اور محلے والے جو ہے کھڑے ہو جائیں گے، ہاں بھیا بڑا اچھا لڑکا ہے، سوشل ورک کرتا ہے، اس کا سرٹیفکیٹ بنا دیتا ہے، اس کا یہ کروا دیتا ہے، اس کو دوا خانے میں علاج کروا دیتا ہے، اس کو پیسہ قرضہ دے دیتا ہے، اس کو ادھار دے دیتا ہے، اس کی بھلائی کرتا ہے، کسی کے پٹے میں نہیں جاتا ہے۔ یہ سارے معاملات جو ہے جب دیکھ لیتی پبلک تو بولتی ہے ہاں بھیا تو کھڑے ہو جا، تو 18 سال کا ہو گیا تو وہ بندہ کھڑا ہونا چاہ رہا ہے کہ بھائی یہ لڑے گا، جیتے گا تو بھائی ہمارا کچھ بھلا کر سکے، پبلک کو ایک امید ہوتی ہے، تو وہ 18 سال والے آدمی جو ہے آپ کو، اس کو بھی آزادی دی گئی کہ بھائی آپ 18 کے ہو گئے اور آپ بھلا چاہتے ہو اور لوگ بھی آپ کو کھڑا کرنا ہے، آپ الیکشن لڑ سکتے ہو، آپ جیتیے اور آپ بھلا کیجیے۔ یہ بھی انصاف جو دیا گیا ہے، آزادی دی گئی ہے۔ اب اس کے بعد پوائنٹ ہے آزادی۔ اب آزادی کس کس چیز کی؟ اظہار خیال کی آزادی، عقیدے کی، دین کی اور عبادت کی آزادی۔ تو دیکھتے ہیں اس کے اندر کیا دیا ہوا ہے کہ آزادی کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی قسم کی ناجائز بندش نہ ہونا اور اپنی صلاحیتوں کو پروان چڑھانے کے لیے سازگار ماحول کی فراہمی۔ جمہوریت میں شہریوں کو آزادی حاصل ہوتی ہے۔ سیدھی سی بات ہے، جو ہمارا ملک ہے جو جمہوری ملک ہے، تو یہاں پر ہمیں ہر چیز کی آزادی ہے، ہم کچھ بھی بات تقریر کر سکتے ہیں، ہم اپنے کسی کے بھی بارے میں جو ہے اگر وہ غلط کر رہا ہے تو اس کو بول سکتے، صحیح کر رہا ہے تو بول سکتے ہیں، ہے نا، اپنا جو ہے دھرم مذہب بدل سکتے ہیں، کوئی دھرم بدل رہا ہے تو اس کو کوئی منع نہیں کر سکتا ہے، کوئی دوسرے دھرم سے ہمارے مذہب میں آنا چاہتا ہے، ہمارے مذہب سے کسی اور مذہب میں جانا چاہتا ہے تو اس کو آزادی ہے، وہ اپنی اسپیچ کر سکتا ہے، اپنی مندر مسجد بنا سکتا ہے، اپنے گرجا بنا سکتا ہے، گرودوارے بنا سکتا ہے، اس کو ساری چیز کی آزادی ہے، وہ اپنے بیان کر سکتا ہے، اپنی اسپیچز دے سکتا ہے، اپنی کتابیں پڑھ سکتا ہے۔ یہ ساری آزادی جو اس کو دی گئی ہے، یہ ہمارے جمہوریت کے اس میں دی گئی، جمہوریت میں شہریوں کو اس طریقے کی آزادی حاصل ہے۔ ہمارے یہاں پر آزادی کی وجہ سے ہی جمہوریت مضبوط ہوتی ہے، اور جب سب کو آزادی ملے گی تو جمہوریت مضبوط ہوگی، ہے کہ نہیں؟ اظہار خیال کی آزادی ہر انسان کا بنیادی حق ہے۔ اگر کوئی انسان اگر گھٹ گھٹ کے رہ رہا ہے، اپنی بات بول نہیں پا رہا ہے، وہ بولنا چاہتا ہے، اس کو دبا دے رہے، تو وہ آدمی کیا کرے گا؟ سائیکک ہو جائے گا، یا تو کہیں سے کودی مار دے گا، چھلانگ مار دے گا، یا تو پھر سامنے والے کے ساتھ جو ہے کچھ بھی اس کا ہاتھا پائی ہو جائے گی، یا اس کے ساتھ کچھ غلط کر بیٹھے گا، یا پھر گالی گلوچ کرے گا، جھگڑا کرے گا، ڈپریشن میں چلا جائے گا، یا پھر وہ جو محنت کر رہا تھا، جو لگن سے کام کر رہا تھا، وہ چھوڑ دے گا، بولے سب میری سنوائی نہیں ہے، میرے کو کچھ بولنے ہی نہیں دیتے، تو میں کیا کروں؟ تو وہ کچھ نہ کچھ ایسے غلط راستے پر چل پڑے گا۔ لیکن اپنے در پہ جو ہے ہمارے جو ہے دیش میں اس طریقے کا کچھ بھی نہیں، ہمیں اظہار خیال کی آزادی دی گئی ہے۔ ہر شخص اپنے خیالات، اپنی رائے کا اظہار کر سکتا ہے، رائے مشورہ کر سکتا ہے۔ خیالات اور نظریات کے تبادلے اور لین دین کی وجہ سے اتحاد اور آپسی تعاون کو فروغ حاصل ہوتا ہے۔ ارے بھائی جب ہم چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو،
ہے نا, امیر ہو غریب ہو, اپنا دوست ہے, ساتھی ہے, علاقے میں ہے, یا پھر کوئی بھی فیلڈ میں ہے, یا منترالے میں ہے, کہیں بھی کوئی بھی, تو اس سے ہم آپس میں رائے مشورہ کرتے ہیں تو سامنے والے کو خوشی ملتی ہے, اس کا دل بڑا ہوتا ہے اور وہ آپ کے ساتھ جڑ کر اور محنت سے لگن سے کام کرتا ہے. اس کی وجہ سے ہم کسی مسئلے کے مختلف پہلوؤں سے بھی واقف ہوتے ہیں اور سامنے والے کے رائے مشورے سے ہمیں کچھ نیا پہلو بھی ملتا ہے کہ ہاں یار ایسے نہیں, میں تو ایسا سوچ رہا تھا, ایسا بھی ہو سکتا ہے, ایسا کریں گے تو زیادہ اچھا رہے گا. اس طریقے سے جو ہے فائدہ ہوتا ہے بلکہ ایک دوسرے سے, مطلب جب اظہار خیال آدمی کرتا ہے. اس لیے جو ہے ہمیں اظہار خیال کی بھی آزادی دی گئی ہے. پھر اس کے بعد دیکھیے, یہ مذہبی آزادی کے تحت شہریوں کو اپنے عقیدے, عبادت اور مذہبی تعلیمات پہ عمل کرنے کا حق حاصل ہوتا ہے. یعنی کہ کوئی مولانا مبلغ تبلیغ کر رہا ہے تو اس کو روکیں گے نہیں, کوئی سادھو پنڈت تبلیغ کر رہا ہے جا کر جو ہے گھر گھر بول رہا ہے اپنے جو ہے دھرم کے بارے میں, تو اس کو کوئی روک نہیں سکتا. اور کوئی گرجا والا ہے, کوئی گرجا گھر والا ہے, کوئی گردوارے والا ہے, اگر کوئی اپنی تعلیم عام کر رہا ہے, کوئی اس کی تبلیغ کر رہا ہے گھوم گھوم کر دیش شہر شہر میں, تو کوئی اس کو روک نہیں سکتا کہ بھائی اس کو آزادی ہے اپنے دین کو پھیلانے کی, اپنے دین کی تعلیم پیش کرنے کی. بھائی ہمارے مذہب میں جو ہے اچھا بتایا گیا, ایسا کرو ویسا کرو, ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہو, ایک دوسرے کو برا مت کرو, جھوٹ مت بولو, چگلی مت کرو, ایشور ایک ہے, ہمارا ملک یہ ہے, اس کے لیے یہ کرو وہ کرو. یہ ساری تعلیمات ہیں. ہمیں تہوار منانے, عبادت گاہیں تعمیر کرنے اور عبادت کرنے کی آزادی ہے. بے شک بھائی ہمارے در پہ جو ہے ہم اپنا تہوار آزادی سے منا رہے ہیں. سبھی عید, دیوالی, دسہرہ جو بھی ہے, ہر تہوار جو ہے آسانی سے جو ہے یہاں منانے کی آزادی ہے. یہاں پر کسی چیز کی روک ٹوک نہیں ہے. ہر کوئی اپنے عبادت گاہیں بنا سکتا ہے, عبادت گاہوں میں بیان کر سکتا ہے, گھنٹیاں بجا سکتا ہے اور جو ہے اذان دے سکتا ہے, جو بھی ان کی ہے وہ سب کر سکتا ہے. عبادت کرنے کی پوری آزادی ہمارے یہاں پر دی گئی ہے. اب یہاں پر جو ہے اگلا پوائنٹ ہے مساوات. مساوات کیا ہے؟ دستور کی تمہید میں شہریوں کو درجے اور مواقع کی مساوات کی ضمانت دی گئی ہے. اب جیسے بھائی ایک آدمی جو ہے بڑے عہدے پر ہے اور ایک آدمی اس سے تھوڑا چھوٹے عہدے پر ہے, ایک کی پگار 60,000 ہے اور ایک کی 40,000 پگار ہے, تو اب وہ 60,000 پگار والا آدمی جو ہے 40,000 والے کی پگار, 40,000 پگار والے سے جو ہے پورا اپنا کام نہیں لینے لگائے گا. بولے گا نہیں بھیا تیرا جو کام ہے وہ تو کر, میرا کام جو ہے میں کروں گا بھائی, کیونکہ میرا عہدہ بڑا ہے اور میرے کو پگار بھی زیادہ آ رہی. تیرا عہدہ چھوٹا ہے, تیرے کو پگار کم آ رہی, تو بھیا تو اپنے حساب سے جو تجھ کو کام ملا ہے وہ کر, میرا کام تو مت کر کیونکہ میرا کام بہت بڑا ہے. اسی طریقے سے دیش کے ہر فیلڈ میں جو ہے اس بات کا خیال رکھنا ہی مساوات کہلاتا ہے. یعنی کہ موقع اور درجے کو دیکھتے ہوئے جو ہے ان کے ساتھ جو ہے بیہیو کرنا, یہ مساوات ہے. اس بات کا خیال رکھ شہریوں کے ساتھ ذات, مذہب, نسل, جنس, جائے پیدائش وغیرہ کی بنیاد پر تفریق نہ کرتے ہوئے سب کو یکساں اور مساوی درجہ حاصل ہوگا. اس میں اونچ نیچ اور اعلیٰ اور ادنیٰ کی تمیز نہ ہوگی. یعنی کہ اگر ایک کاسٹ والے نے جو ہے 70% لایا ہے اور دوسرے کاسٹ والے نے جو ہے اس نے جو ہے 69% لایا ہے, تو ایسا نہیں کہ بھائی ارے وہ اپنا بندہ ہے تو چلو 69% والا اپنا بندہ ہے اس کو اپن جو ہے یہ سیٹ دے دیتے, اور 70% والا اپنا بندہ نہیں ہے چلو اس کو ہٹا دو. ایسا نہیں بھائی, بلکہ جس کا جو ہے اس کا موقع ہے, اس کا درجہ اگر زیادہ ہے تو آپ اس کو موقع دو بھائی, اس کو جو ہے اس کو دو کرسی. تو اس چیز کو جو ہے دھیان میں رکھنا ہی مساوات کہلاتا ہے. ایسا نہیں کہ بھائی وہ ہماری ذات والا نہیں ہے, اس کا پرسنٹیج زیادہ ہے تو کیا ہوا, ہمارے والے کا کم ہے لیکن وہ ہمارے والا ہے. ایسا نہیں, یہ ہمارے دیش نے کبھی سکھایا ہی نہیں. اس چیز کو مساوات کہتے ہیں. اس بات کو سے ہٹتے ہوئے جو ہمارے دیش میں مساوات کا خیال رکھا جا رہا ہے, سب کو ان کی قابلیت اور صلاحیت کے حساب سے مواقع دیے جا رہے ہیں. پیارے بچوں, اب یہاں پر دیکھیے ایک نیلے رنگ کا باکس دیا ہوا ہے جس میں لکھا ہے بحث کیجیے. تو دیکھیے مندرجہ ذیل میں آزادی سے متعلق 2 بیانات دیے ہوئے ہیں, ان پر بات چیت کیجیے. اب دیکھیے 2 پوائنٹ ہیں اور اس پر آپ کو جو ہے بات چیت کرنا ہے. نمبر 1 پوائنٹ ہے, تہوار مناتے ہوئے ہمیں کچھ قوانین کی پابندی کرنا ہوتی ہے. ان قوانین کی وجہ سے ہماری آزادی پر کوئی فرق نہیں پڑتا. نمبر 2 پوائنٹ ہے, آزادی کے معنی من مانا رویہ نہیں بلکہ ذمہ دارانہ رویہ ہے نا. تو یہ 2 پوائنٹ آپ کو دیے گئے ہیں, آپ لوگ اس پر گھر پر بحث کیجئے, اس کی ریکارڈنگ مجھ کو بھیجیے. میں چیک کروں گا کس بچے نے اس پر جو ہے ڈسکشن کیا ہے گھر میں, امی ابو سے, بھائی بہن سے ڈسکشن کر اس کی ریکارڈنگ مجھ کو بھیجنا ہے. یہ آپ کا گھر کام ہے. اب اس کے بعد دیکھیے دستور کی تمہید کا اگلا پوائنٹ ہے اخوت بھائی چارہ. دیکھیے اس کے اندر کیا دیا ہوا ہے کہ دستور سازوں کو یہ احساس تھا, یعنی جن لوگوں نے قانون بنایا ہے ان لوگوں کو اس بات کی فکر تھی, ان بات کا احساس تھا کہ انصاف, آزادی اور مساوات کی ضمانت دے دینے سے بھارتی سماج میں مساوات پیدا نہیں ہوگی. کتنی ہی قانون سازی کی جائے, جب تک بھارت کے عوام میں اخوت یعنی آپسی بھائی چارہ نہیں پیدا ہوگا,
ان قوانین کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. سیدھی سی بات ہے, جب آپس میں یعنی آدمی کا من میچ نہیں ہو رہا ہے, آدمی ایک دوسرے کو سمجھ کے نہیں لے رہا ہے, ایک دوسرے سے پیار محبت نہیں رکھ رہا ہے, تو کیسے کامیاب ہوگا معاملہ. اس لیے اخوت کے لیے ماحول سازی کو دستور کی تمہید کا حصہ بنایا گیا, یعنی کہ اخوت کو بھی اس میں شامل کیا گیا. اخوت سے مراد اپنے ملک کے تمام شہریوں کے لیے اپنائیت کا احساس, یعنی راستے میں سمجھو کسی مسلمان کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور 4 ہندو بھائیوں نے دیکھا تو فوراً جو ہے اس کو اٹھاؤ اور ہاسپٹل لے جاؤ. ایسا نہیں کہ واٹس ایپ اور ویڈیو میں جو ہے ویڈیو بنا اور واٹس ایپ پہ وائرل کرو, بھائی مر رہا ہے, بھائی مر رہا ہے, ایسا نہیں بھائی, بلکہ آپ اس کو دیکھو, اس کا کیئر لو اور فوراً لے کے اس کو ہاسپٹل بھاگو. یا پھر کوئی غیر مسلم, کوئی ہندو, کرسچن یا کوئی اور ایسا آدمی جو ہے وہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو رہا ہے, تو دوسرا جو مسلمان بھائی یا کوئی دوسری کاسٹ کا آدمی جو فوراً اس کو اٹھائے اور اس کو جو دوا خانہ لے جائے اور اپنے جو ہے اپنے بھائی چارگی اور اپنائیت کا احساس دلائے. یہ ہے آپسی ہمدردی کا جذبہ, اور اس سے آپسی ہمدردی پیدا ہوگی کہ نہیں یار وہ میرے لیے, وہ بھائی نے ایسا کیا, اس نے میرے لیے ایسا کیا, تو ایک دوسرے کے من میں نفرت کی جگہ محبت پیدا ہوگی. اور جب محبت پیدا ہوگی نا تو دیش میں کبھی کچھ مسئلے ہی نہیں ہوں گے, سمجھے, اور جب مسئلے ہی نہیں ہوں گے تو دیش ترقی کرے گا اور دستور کی تمہید جو ہے سکسیس ہوگی. جو دستور کی تمہید میں سارے پوائنٹس بتایا وہ سب کامیاب ہوں گے. بغیر بھائی چارے کے ایک دوسرے کے دل میں جب تک محبت نہیں آئے گی, آدمی کچھ بھی پوائنٹ پہ عمل کر لے نہیں فائدہ ہونے والا ہے نا. آدمی کو پیار محبت من میں آنا چاہیے, ایک دوسرے کے لیے بھلائی آنا چاہیے, تب جا کے جو ہے ہمارے دستور کی تمہید سکسیس ہوگی اور ہمارا دیش ترقی کرتا ہوا نظر آئے گا. تو پیارے بچوں, میں آپ لوگوں کو ایک گھر کام دیتا ہوں کہ بھائی آپ لوگوں کو جو ہے ابھی سے 2-4 دن کے اندر جو ہے کسی کی بھی مدد کرنے کا ہے, بنا دھرم دیکھے, بنا ذات دیکھے, بنا کاسٹ دیکھے, ایک دوسرے کی, اگر کوئی بوڑھا آدمی گاڑی ڈھکیل رہا ہے, ٹھیلا ڈھکیل رہا ہے, ڈھکیل نہیں پا رہا ہے, تو اس میں ہاتھ لگا کے دھکا دو. اور کچھ ایسی چیزیں, وزن بوجھ اٹھانے کا معاملہ ہے تو اس کا بوجھ اٹھا لو. کوئی راشن لے کے کوئی عورت کھڑی 20 کلو کا اناج, تو تمہارے پاس ایکٹیوا تو ایکٹیوا پہ رکھ کے تم اس کے گھر تک پہنچا دو. اس طریقے سے تم کرو اخوت بھائی چارگی. یہ مت دیکھو کہ وہ ہندو ہے, مسلمان ہے, کرسچن ہے, برہمن ہے, اونچ ہے, نیچ ہے, کیا ہے, یہ سب دیکھو ہی مت, اس کی ہیلپ کرو, تب جا کے جو ہے دیش میں بھائی چارہ بڑھے گا. تو آج میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ سبق بہت اچھے سے, پیارے بچوں, سمجھ میں آ گیا ہے. آپ لوگ اس کو گھر پہ اچھے سے ریڈ کرو گے اور اس پر جو ہے مجھ سے کچھ سوالات پوچھو گے, اور جو ہے اس کے سوال کے جوابات میں بعد میں آپ لوگوں کو دوں گا. لیکن پہلے آپ لوگ اس کی ریڈنگ کرو, اور کل پھر جب میں نیکسٹ لیکچر لوں گا تو اس میں آپ لوگوں سے اس کے بارے میں ضرور پوچھوں گا, اور آپ کو جو ہے جواب دیتے آنا چاہیے کہ بھارت کی تمہید کیا ہے, اس کے پوائنٹس کیا اور کیوں ایسا ہے.